الله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، حسن نیت ہو پھر خطا کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو پھر خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوستان محترم، اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ولیوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ ولی کیسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بہت جامع ارشاد فرمائی ہیں۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں سارا کچھ جمع ہے۔ وہ دو باتیں ولی کے حوالے سے اللہ نے جو فرمائی ہیں وہ یہ ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اب کامل ایمان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو 18ویں پارے کا پہلا صفحہ اور اس کی تفسیر پڑھیے، یا التائبون العابدون الحامدون والی آیت اور اس کی تفسیر پڑھیے، یا سورہ فرقان کی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض کے بعد والی آیتیں پڑھیے۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہیں جو کامل الایمان ہوتے ہیں، اور دوسری صفت وکانوا یتقون، وہ ہر حالت میں متقی رہتے ہیں۔ متقی کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کامل الایمان اور ہر حال میں متقی رہتا ہے۔ ولی کی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا پہلو آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔
ولی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا، وہ اللہ کی یاد میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ چاند تاروں کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی اسے رب کی قدرت ہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر چیز پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نظریہ اور اس کی دلی توجہات اسی چیز پر رہتی ہیں کہ زبان کھلتی ہے تو بھی اس کا ذکر، اور زبان بند ہو اور آنکھ کھلتی ہے تو بھی اس کی قدرت کا مشاہدہ۔ یعنی آنکھ سے دیکھ کر یا زبان سے بول کر ہر حال میں وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ ولی اور کامل مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز جی لگا کر پڑھتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی تمام شریعت کے ارکان ادا کرتے ہیں نماز کے لیے، اور باطنی اعتبار سے بھی دنیا سے توجہ ہٹا کر محض رب کی طرف لو لگاتے ہیں۔ یوں وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سجدے میں اور قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ ولایت کا عبادت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، چونکہ نماز کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری جمعہ میں، اور غوث پاک کا مہینہ آ گیا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ غوث پاک کا مہینہ ہو اور غوث پاک کا غلام غوث پاک کا ذکر نہ کریں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ غوث پاک کسی ایک ہی وصف میں ماہر ہو، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تو وہاں عبادت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اب یہ ولایت کا عبادت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ کا وہ فرمان ہوتا ہے جو بغیر واسطہ جبرائیل کے براہ راست رب اپنے نبی کی زبان سے جاری فرمائیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ فرض عبادتوں کے ذریعہ اور فرض کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان یعنی حدیث قدسی کے ذریعہ بھی اپنے بندوں تک اپنا یہ پیغام اپنے حبیب کے ذریعہ پہنچایا کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت ضروری ہے، میری بارگاہ میں سر جھکانا لازم ہے، اور اسی کے ذریعہ یعنی حدیث قدسی کا معنی تو یہ ہے کہ بندہ فرائض ادا کرتا رہتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو نوافل بھی اس حد میں ایک لازمی حیثیت رکھتے ہیں ولایت کے مرتبے میں کہ حصول ولایت اور مدارج کی بلندی کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ولیوں کی زندگی میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، چونکہ رب نے خود فرمایا کہ میں قرب ان بندوں کو عطا کرتا ہوں جو فرائض کے بعد نوافل کے ذریعہ میرا قرب تلاش کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا، قرآن کی آیتیں لے لیں یا حدیث قدسی لے لیں، ایک ہی مفہوم ہماری نگاہ کے سامنے ابھر کر نظر آتا ہے، وہ یہ ہیں جس کو حضور صدر الشریعہ نے بار شریعت میں بھی ذکر فرمایا کہ ولایت یہ اللہ کا عطیہ ہے، کسب کے ذریعہ نہیں ملتی، لیکن اعمال صالحہ کی کثرت اس منصب کے ملنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یعنی بندہ جس قدر طاعتیں، فرما برداری، حکم کے آگے سر جھکانا
اپنی طبیعت کو رب کے حکم پر فنا کر دینا. جب بندہ ان درجات پر آگے چلتا چلا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی ذات کا، اس کے رشتوں کا، اس کے رزق کا، اس کے نفس کے تمام تقاضوں کا، ہر معاملے میں وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا چلا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے پھر ایسے بندے کو میں دور نہیں اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں. اب دیکھو، جب ولایت کا عبادت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے تو عام ولی کے لیے بھی تو عبادات اور فرائض کی ادائیگی لازم ہے، ان کے لیے بھی نوافل کا حکم دیا گیا. پھر جو ولیوں کا شہنشاہ ہو، پھر جو غوثوں کا غوث ہو، پھر وہ کہ جب تک قدم گردن پر نہ رکھے آگے ولایت نہیں ملتی، پھر وہ جس کے فیض سے لوگوں میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی عبادتوں کا معاملہ خود غوث پاک فرماتے ہیں 40 سنتن اصلی الصبح بوضوء العشاء. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کہ 15 سال تک میری یہ حالت رہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور ایک ہاتھ سے دیوار پر لگی ہوئی میخ یعنی کیل کو پکڑ لیتا اور دوسرا پاؤں اٹھا لیتا اور الحمد شریف سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا. فجر ہوتے ہوتے 15 سال میں نے ایسے گزارے کہ فجر ہوتے ہوتے میں قرآن مکمل کر دیتا. سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ریاضات اور مجاہدات کے میدان میں جب نکلا تو برج بغداد میں 11 سال تک عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ میری کثرت عبادت کی وجہ سے اس برج کو لوگ برج عجمی کے نام سے یاد کرنے لگے. غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عبادات کو شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح الحروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تک خدمت کی ہیں. فرماتے ہیں اور اصل میں یہ معاملہ حقیقت ہے. ایک شخص نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی تعریف کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے جس کی تم تعریف کر رہے ہو؟ کہا نہیں کیا. کیا کبھی اس سے خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں کیا. کہا جب تک کسی کے ساتھ سفر میں اس کی صحبت میں نہ رہو اور جب تک کہ تمہیں خرید و فروخت والے معاملات میں اس کا تجربہ نہ ہو جائے اس وقت تک یوں کسی کی مبالغے کے ساتھ تعریفیں نہ کیا کرو. سرکار غوث الاعظم دستگیر کی شانیں انہوں نے بیان کی ہیں جنہوں نے سال ہا سال خدمت میں گزار دیے ہیں. 40 سال تک رہنے والے فرماتے میں نے 40 سال تک خدمت کی اور اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے 40 سال تک. اور آپ کا معمول تھا، دیکھیے غوث الاعظم دستگیر کا معمول تھا کہ جب بھی بے وضو ہوتے تھے فوراً وضو کرتے اور جیسے وضو کرتے فوراً 2 رکعت تحیت الوضو نفل ادا کرتے تھے. یہ سرکار معراج پر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے؟ حضرت بلال کہتے حضور جس عمل سے مجھے امید ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں
اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو ادا کرتا ہوں۔ تو ساتھیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے، دھیان دو اس چیز پر۔ بندے کو روحانیت کی جو لذت نہیں ملتی اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، بے وضو شخص رہے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ وضو پر مداومت، وضو پر ہمیشگی برتو۔ آپ کوئی بھی کام کرو، کاروبار کریں، دکان پر رہیں، کوئی بھی کام کریں، با وضو رہنے کی کوشش کرو۔ با وضو رہو گے تو خدا کی قسم آپ تلاوت نہیں بھی کرتے ہوں گے، آپ نماز نہیں بھی پڑھتے ہوں گے، تب بھی با وضو شخص کے گرد اللہ کے فرشتے پہرا لگا کر رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ سو بھی جاتا ہے با وضو شخص تو قدرت کا قلم اس کی نیکیاں لکھتا ہی رہتا ہے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے بارے میں، ان کی سنگت میں رہنے والا بندہ جو 40 سال تک رہا، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ بے وضو آپ نے وقت گزارا ہو۔ وضو کی حاجت ہوتی فوراً وضو کرتے اور وضو کے بعد پھر نماز کی طرف مائل ہو جاتے اور 2 رکعت نفل ضرور ادا کرتے۔ تو ولایت کا عبادت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اس دوران یعنی رات کو 40 سال تک آپ نے عشاء سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، اس دوران کوئی آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ کئی مرتبہ خلیفہ بغداد بھی ملنے کے لیے آیا مگر اسے بھی ملاقات کا شرف نہ ملا۔ غور کیجئے کہ یہ رب سے گہرا ربط کہ اس لمحے میں اور اس وقت میں جب وہ مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو پھر کسی اور دنیاوی بادشاہ کی طرف توجہ کیسے کریں؟ تو دنیا سے یوں کنارہ کش ہو کر عبادات میں اتنے منہمک اور اس قدر زیادہ مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلات میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میں اس پوزیشن میں رب کی عبادت میں مصروف تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ان دنوں میں جنات میرے پاس آتے تھے اور میں انہیں سلوک اور طریقت کے سبق پڑھاتا تھا۔ ان دنوں میں رجال الغیب میرے پاس آتے تھے اور ان دنوں میں انہیں پڑھایا کرتا تھا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ریاضت کے دنوں میں 40 دن بھی ایسے گزرے کہ میں نے ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور میں نے اپنے رب سے وعدہ جب تک تو نہیں کھلائے گا میں ہمہ وقت تیری بارگاہ میں جھکا رہوں گا، اور پھر عبادتوں میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ پھر وہ حکم آ گیا جس کو امام اہل سنت فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یوں عبادات کے ساتھ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس سلسلے میں ایک وظیفہ بھی ہیں اور ایک عمل بھی ہیں، جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، اور غوثیت مآب کی بارگاہ کا ایک تحفہ ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں۔ حاجتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیسے دور ہوگی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ غوثیہ کا ایک تحفہ بھی اپنے مریدوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حسن نیت ہو تو پھر خطا کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا، یعنی اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو تو پھر یہ نسخہ خطا کرتا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آزمایا ہے ہم نے، یگانا ہے دوگانا تیرا۔ کیا کمال کا کلام بھی ہے کہ آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا۔ میرے غوث الاعظم آپ کا دیا ہوا دوگانا،
آپ کی دی ہوئی 2 رکعتیں صلاۃ غوثیہ ہم نے آزمائی ہیں، بندے کی نیت ٹھیک ہو تو ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ یہ بھی نماز کے متعلق ہیں۔ حضرت ملا علی قاری نے بھی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا۔ اصل عبارت کو پیش کر دوں، پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر جو تشریح کی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک کہ جس نے کسی مصیبت میں میرا وسیلہ دیا اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی، اور جس نے اپنی حاجت کے لیے مجھ سے مدد مانگی اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور جس نے نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر عراق کی جانب، پھر عراق 12 قدم میرا نام کہتے ہوئے چلا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اب اس کی شرح جو امام اہل سنت نے کی وہ قابل توجہ، غور سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عاجز بندے کا پسندیدہ ہے، جہاں ضرورت ہوگی میں شرح کروں گا ورنہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہی پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس عاجز بندے کا پسندیدہ ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت درپیش ہو، خواہ وہ حاجت دینی ہو یا دنیاوی، تو وہ بندہ مغرب کی نماز کے بعد سنتوں کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الاسرار کی نیت سے ادا کریں۔ اور اس میں نیت کیا کریں؟ نیت بھی سن لیں تاکہ وابیوں کو جو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض بھی ان کا دور ہو جائے۔ یہاں تو سب عاشق بیٹھے ہوئے، لیکن سن لیں اس بات کو۔ نیت یوں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور حضور غوث پاک کی روح کو ایصال ثواب کی نیت سے، ان کی روح کو ہدیہ پیش کرنے کی نیت سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یوں 2 رکعت صلاۃ الاسرار مغرب کی نماز کے بعد سنتوں کے ساتھ پڑھیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے اگر اس نماز کے لیے نیا وضو کر لے تو یہ نور ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ اچھا وضو کرو، اور اچھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر سرکار نے دعا سکھائی کہ یہ دعا کرو اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمہ، یہ پوری دعا سکھائی، اور سرکار نے فرمایا اب جا کر دعا کرو۔ اس دعا میں حضور کا وسیلہ ہے، اس دعا میں جو سرکار نے صحابی کو، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ میرے وسیلے سے دعا کرو۔ اب بدعقیدے یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کی حیات ظاہری کی بات ہے، تو ان کو یہ بھی اصول کا پتہ نہیں کہ جو چیز شرک ہوتی ہے وہ ہر حال میں شرک ہوتی ہے۔ کیا حیات اور کیا بعد وصال؟ شرک ہونا تھا تو پہلے ہی شرک رہتا۔ کوئی آج تک ایسی بات اگلی امتوں میں بھی نہیں پائی گئی کہ ان میں شرک رہی ہو اور اس امت میں شرک نہ ہو۔ شرک ہر دور میں شرک، ہر حال میں شرک ہے، مگر یہ ان کی عقلوں کی مت ماری گئی ہے کہ انہیں اس اصول کا احساس نہیں ہے۔ خیر، اب اگر وہ یہ کہیں کہ حیات ظاہری کی بات، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عثمان بن حنیف سے یہی روایت ہے، ایک صحابی روزانہ حضرت عثمان غنی کے دربار میں جاتے اپنے ضروری کام کے لیے، مگر دربار بھرا ہوتا، حضرت عثمان غنی دھیان نہ دیتی، توجہ نہ پڑتی۔ تو عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی، کہا یار امیر المومنین میری طرف توجہ نہیں دیتے، میں روزانہ کام کے لیے جاتا ہوں اور میری طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، کچھ کریں میرے لیے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے وہی دعا انہیں سکھا دی جو حضور نے اس نابینا کو سکھائی تھی، کہا تو اچھا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، اور حضور نے یہ دعا سکھائی، یہ دعا کر پھر عثمان غنی کے پاس جا۔ اسے پتا چلا کہ وسیلہ بعد وصال بھی صحابہ نے لیا ہے، اور پھر اس وسیلے سے دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ دعا کر کے 2 رکعت پڑھ کے وضو کر کے جب گئے نا عثمان غنی کے دربار میں،
تو جاتے ہی حضرت عثمان غنی نے پہلی نظر میں ہی انہیں اپنے پاس بلا لیا، جو ضرورت تھی ان کی پوری کر دی۔ جب وہ نکلے تو پھر عثمان بن حنیف سے ملاقات ہو گئی، کہا عثمان تمہارا شکریہ کہ تم نے عثمان غنی سے میری سفارش کر دی۔ کہا خدا کی قسم میں نے عثمان غنی کو تمہارے حوالے سے بتایا ہی نہیں، یہ حضور کے وسیلے کا صدقہ ہے کہ تم نے مانگا اور فوراً حاجت پوری ہو گئی۔ یہ دیکھو اب حضور اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ 2 رکعت صلاۃ غوثیہ پڑھنی ہے، نیا وضو کرے تو یہ نور ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابینا کو یہ فرمایا تھا، ورنہ نیا وضو ضروری نہیں، نیا وضو ضروری نہیں، لیکن کر لے تو نور ہوگا کہ حضور نے سکھایا تھا اس صحابی کو۔ اب آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ پسند ہے کہ صلاۃ الاسرار پڑھنے سے پہلے کوئی صدقہ کرے، نیا وضو ہی نہیں صدقہ بھی کریں، مجھے تو یہ پسند ہے کہ پہلے صدقہ کریں، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی عبارت ہے، وقت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ استحبابی حکم ہے کہ یہ صدقہ دیں، یہ مستحب ہے، بہتر ہے، یہ بھی کوئی واجب ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نماز میں 2 رکعت والی میں فاتحہ کے بعد کوئی آسان سورت پڑھے، بہتر ہے کہ سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، اگر 11 مرتبہ ایک رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بہت اچھا۔ اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مطابق کریں، نماز جیسے ہی ختم ہو اللہ کی حمد بیان کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے کون سے لفظ بولے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے جن لفظوں سے اپنے رب کی ثنا کی تم وہی لفظ پڑھو، یہ بہتر ہے۔ اب وہ کون سے لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما تحب ربنا وترضى ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرَفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ الفاظ اس سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں پھر آخر میں حضور پر درود و سلام 11 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ درود شریف کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور سلام کا بھی حکم ہے تاکہ دونوں کی فضیلت جمع ہو جائے، صرف درود نہیں سلام بھی پڑھو، جی سلام دونوں پڑھو، سلیمو وسلیمو، صلو وسلیمو دونوں حکم ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، دونوں پڑھو۔ بعض علماء نے دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر پڑھنے سے اس خلاف سے بچ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ بندے کو یہاں درود غوثیہ جو آپ سے مروی ہے پسندیدہ ہے، یعنی یہ جو 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھوں۔ اور پھر کیا کہا وہ درود غوثیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ اس درود کو اس طرح پڑھتا ہے، اس میں کچھ الفاظ کی چینجنگ کی آپ نے، کیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم، یوں پڑھیں 11 مرتبہ۔ اور پھر 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد کہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، اس طرح پڑھیں۔ پھر عراق کی طرف قدم بڑھائیں، عراق کی طرف قدم بڑھائیں، جہاں نماز پڑھ رہا ہے اگر وہاں سے بڑھنے کی گنجائش ہو
جگہ ہو تو 11 قدم بڑھائے، ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ 11 مرتبہ کر سکتا ہے۔ اگر گنجائش ہے پھر چھوٹے قدم لیے تو نہیں چلے گا، تو گنجائش ہو تو 11 قدم اس طرف چلیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے وہ دعا کریں، تو پھر عالم یہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو اعلیٰ حضرت نے لفظ ذکر کیے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ سنیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں قدم چلتے وقت خشوع خضوع ادب و ہیبت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ مجھے یوں پسند ہیں کہ اس وقت یوں خیال کرے کہ وہ بغداد شریف میں آپ کے مرکز شریف کے سامنے حاضر ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب اس سمت میں بڑھ رہا ہو تو اس نیت کے ساتھ، اور اسے دیکھ رہا ہے، مرکز شریف کو دیکھ رہا ہے، اور یہ خیال کرے کہ غوث الاعظم دستگیر اپنی قبر انور میں قبلہ رو سوئے ہوئے ہیں، اور قدم چلنے والا بندہ آپ کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، مگر اپنے گناہوں کے پیش نظر آگے جانے میں حیا کرتے ہوئے حیران کھڑا ہو جاتا ہے، اور گویا کہ آپ سے بڑھنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور آپ سے شفاعت طلب کرتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود جود اور سخا کا منبع ہے، اور آپ کی یہ بشارت ہے کہ میرا مرید خوب نہیں تو میں خوب تر ہوں۔ میرے مرید اگر تجھ میں کوئی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے تیرے پیر غوث الاعظم دستگیر کو بڑا کمال عطا کیا ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک ایسا رجسٹر دیا ہے، جہاں تک نظر جائے وہاں تک لمبا، قیامت تک آنے والے میرے سارے مریدوں کے اللہ نے نام اس میں لکھ کر کے وہ رجسٹری میرے حوالے کر دیا۔ غوث الاعظم فرماتے میں نے داروغ جہنم حضرت مالک سے بھی پوچھا کیا جہنم میں کوئی میرا قادری غلام اور مرید آیا ہے؟ کہا حضور ابھی تک تو نہیں آیا، آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ تو غوث پاک تو یوں اپنے غلاموں پر کرم فرماتے، مریدی لا تخف عطانی رفعتا نلت المنالی۔ غوث پاک نے مریدوں کو بڑی بشارتیں دی ہیں، مگر ہم پر لازم ہے کہ مریدی کا جو دائرہ ہے ہم اس دائرے میں آنے کی کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اب نماز اور عبادت کے ساتھ سرکار غوث الاعظم دستگیر کا کتنا گہرا ربط ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے جو ولی ہوگا راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے سجدے قیام کرتا ہے اور وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ غوث پاک کی نمازیں، اطاعتیں دیکھیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنے مریدوں کو بھی صلاۃ غوثیہ کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کی ادائیگی کے بعد بندے کو رب کا بھی قرب ملتا ہے اور رب کے ولیوں کا بھی قرب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سرکار غوث الاعظم دستگیر کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔